السلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ عبس۔ یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اور نابینے صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوا تھا اور آپ اس کو دین کے مسائل بتا رہے تھے، ذرا دین کی دعوت دینے کے حوالے سے کچھ باتیں کر رہے تھے تاکہ یہ کافر مسلمان ہو جائے۔ تو اچانک لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس، اور آتے سار ہی مسئلہ پوچھنے لگ گئے۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں ایک کافر سے بات کر رہا ہوں اور تم دوران گفتگو ہی میرے پاس آ کے میری کلام کو قطع کر کے مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی سے منہ پھیر لیا اور اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور کافر سے باتیں کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوری صورت کو نازل کیا اور غصے کا اظہار کیا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافر جو کہ ہدایت لینے کی غرض سے آپ کے پاس نہیں آیا، تو وہ اس وجہ سے نہیں، اب اس نے پتہ نہیں آپ کے اسلام کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ایک بندہ جو اسلام قبول کر چکا ہے اور وہ اپنا تزکیہ کرنے کے لیے آیا ہے، اپنے اسلام کو مزید اچھا کرنے کے لیے آیا ہے، آپ اس کے بارے میں ایسا کر رہے ہیں، اس پر غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی پر غصہ کیا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ آپ کے سب سے عظیم ساتھی ہیں، ان کو آپ اگنور کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ بات کہی۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ اتنے عظیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابیوں کی وجہ سے اپنے نبی کو جھڑک دیا کہ ان کو کچھ نہیں کہنا، کہ ان کو کچھ نہیں کہنا، یہ لاڈلے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ لاڈلے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا، اپنے نبی کو جھڑک دیا۔ بہت بڑے عظیم صحابی۔ عبس وتولی، عبس اس نے تیوری چڑھائی، ماتھے پہ تیوری ہوتی نا، تیوری چڑھائی، وتولی اور منہ پھیر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا تذکرہ کیا ہے کہ میرے نبی نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، لیکن اللہ کے نبی کا نام نہیں لیا، نہ ہی اللہ کے نبی کو مخاطب کیا ہے۔ اس سے کچھ مفسرین یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو دیکھ کے منہ پھیرا تھا اور اگنور کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ اپنے نبی کے ساتھ ایسے، یعنی یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے۔ باقی واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہاں جی۔ عبسا وتولی، عبسا اس نے تیوری چڑھائی، وتولی اور منہ پھیر لیا، ان اس لیے جاءہ کہ آیا اس کے پاس الاعمی اندھا شخص، اس وجہ سے منہ پھیرا اور اس وجہ سے تیوری چڑھائی کہ اس کے پاس نبینہ شخص آیا، نبینے کی وجہ سے۔ وما یدریک، وما اور کیا چیز یدریک آپ کو معلوم کرواتی ہے، لعلہ شاید کہ وہ یزکا پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے آیا، یعنی آپ کو کیا پتا کہ وہ صحابی عبداللہ بن ام مکتوم اس وجہ سے آیا ہے کہ اپنے اسلام کو مزید بہتر کرے، اپنا تزکیہ کرے اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے آیا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ جو زیادہ سخت بیماری میں مبتلا شخص ہوتا ہے اس کی دوا مقدم ہوتی ہے، اس کا علاج مقدم ہوتا ہے، اور مقابلے اس کے کہ جس کی بیماری تھوڑی ہے۔ لیکن ایسا مریض جو ہے جس کو سب سے سخت بیماری ہے لیکن وہ علاج کروانا ہی نہیں چاہتا، پھر اس کے اوپر ٹائم ضائع ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک شخص تھوڑا بیمار ہے اور وہ علاج کروانا بھی چاہتا ہے، اس پر ٹائم لگانا چاہیے۔ اور وہ کافر ایسا تھا جو کہ علاج کروانا ہی نہیں چاہتا، اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہی نہیں چاہتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترجیح دے رہے تھے اور اپنے صحابی کو چھوڑ رہے۔ نبی علیہ السلام کی نیت تو ٹھیک ہے،
کہ یہ کافر مسلمان ہو جائے اور یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس بات کی بڑی لالچ تھی نا، قرآن کریم نے اس بات کو بارہا مرتبہ بیان کیا ہے اور بارہا مرتبہ یہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو اتنی لالچ کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے ان کے پیچھے، آپ تو اتنا ان کا فکر کرتے ہیں، اتنا ہم خیال رکھتے ہیں، تو اتنا خیال نہ رکھا کریں، بس آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ وما یدریکا، اور آپ کو کیا چیز معلوم کرواتی ہے، لعلہ، شاید کہ وہ یزکا، پاکیزگی حاصل کر لے، او یا پھر یذکر، وہ نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ الذکرى، فتنفعہ، بس اس کو فائدہ دے، الذکرى، نصیحت، وہ آپ سے نصیحت لے، اس کو پھر نصیحت فائدہ دے، تو نصیحت فائدہ اسی کو دیتی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو نصیحت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا اس کو جتنی مرضی نصیحت کریں اس کو وہ فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو یہ کافر کی مثال۔ اما من استغنا، اما لیکن، من جو، استغنا بے پرواہ ہو گیا، فَأَنْتَ، پس آپ، لہو، اس کے، تصدیٰ، پیچھے پڑتے ہیں، جو بندہ بے پرواہ ہے اس کے آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اما من استغنا، لیکن جو شخص بے پرواہ ہو گیا، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، تو آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جو خود بے پرواہ ہے، اس کو دین کی کوئی فکر نہیں ہے، تو آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جس کو پرواہ ہے اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، وَمَا عَلَيْكَ، حالانکہ نہیں ہے علیکہ آپ پر کوئی ذمہ داری، اللہ یزکیٰ، کہ وہ پاک نہیں ہوتا، وہ اپنی پاکی کرے نہ کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے نہ کرے، آپ پر ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کی، اس نے اسلام کو قبول کیوں نہیں کیا، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ نے صرف اس کو دین کی دعوت دینی ہے بس۔ وما علیک الا البلاغ المبین، آپ پر صرف واضح پہنچا دینا ہے، آپ نے صرف دین کی دعوت پہنچانی ہے، باقی مانے یا نہ کو مانے وہ اس کا مسئلہ ہے۔ وما علیکہ اللہ یزکیٰ، وما حالانکہ نہیں ہے علیکہ آپ پر کوئی ذمہ داری، اللہ یزکیٰ کہ وہ پاک نہیں ہوتا، واما اور لیکن وہ شخص، من جاءک جو آپ کے پاس آیا، یسعی کوشش کرتا ہوا، یعنی کوشش ہی ہے نا، ایک نبینا انسان اکیلا جب آتا ہے تو اس کو کتنی تغدو کرنی پڑتی ہے، کوشش کر کے انتہائی پوری توجہ کے ساتھ جب وہ آپ کے پاس آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اس حال میں کہ وہ ڈر رہا تھا، ڈرتا ڈرتا آپ کے پاس آ رہا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، فَأَنْتَ پس آپ عنہ اس سے، تَلَهَا بے توجہی کر رہے ہیں۔ ایک شخص جو آپ کے پاس بے پرواہ ہو کر آیا اس کی طرف آپ توجہ کر رہے ہیں، اور جو آپ کے پاس کوشش کرتا ہوا ڈرتا ہوا آپ کے پاس آ رہا اور آپ اس سے بے توجہی کر رہے ہیں۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، تو آپ اس سے، فَأَنْتَ پس آپ عنہ اس سے، تَلَهَا بے توجہی کرتے ہیں۔ کَلَّا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اِنَّهَا، کیونکہ بے شک یہ قرآن تذکرہ ایک نصیحت ہے، تذکرتن ایک نصیحت، فَمَنْ شَاءَ پس جو چاہتا ہے، ذاکرہ وہ اس کو قبول کرے، جو چاہے اس کو قبول کرے۔ قرآن ایک نصیحت ہے، قرآن ہر خاص و عام کے لیے ایک چیز ہے، یہ نہیں کہ بھئی نبینے کو کم ترجیح دینی ہے اور امیر کو زیادہ دینی ہے اور آنکھوں والے کو زیادہ دینی ہے، کوئی اس میں مطلب ترجیح والی بات ہے ہی نہیں، تمام خاص و عام کے لیے یہ برابر ہے اور ہر کے لیے نصیحت ہے۔ کوئی متکبر اگر نصیحت سن لینے کے باوجود اسے قبول نہیں کرتا تو آپ کو بھی قبول کرنے والوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی صحف مکرمہ، سورۃ عبس کی آیت نمبر 13 ہے۔ صحف مکرمہ، فی صحف ایسے صحیفوں میں، مکرمہ جن کی عزت کی جاتی ہے۔ اس سے مراد وہ بھی صحیفے ہو سکتے ہیں کہ جو فرشتے لکھتے ہیں لوح محفوظ سے نقل کر کے، پھر اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے
پھر اس کے بعد جو صحابہ کرام جن اوراق پر لکھتے ہیں اللہ کے نبی سے سن کر، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد جنہوں نے لکھا اور اب تک لکھا جا رہا ہے، وہ سارے کے سارے صفحات مراد اور صحیفے مراد ہیں کہ جن کی عزت کی جاتی۔ جس پر قرآن لکھا گیا ہو اس کی عزت کی جاتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں مطلب قرآن پاک کی عزت کی جاتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کو غلاف میں ڈال کر اونچے مقام پہ رکھا جاتا ہے، اچھی بات ہے، بہترین ہے۔ تو ہم جو چیز کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کریم کا ادب کافی نہیں ہے، ہمارے ہاں جو المیہ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو غلاف میں ڈال کر اونچی جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے اور پھر ساری زندگی میں ہی پڑا رہتا ہے، اس کو کھولنا یہ گوارا کوئی نہیں کرتا، یہ چیز غلط ہے۔ قرآن کریم کے ادب کے منافی یہ ہم بات نہیں کرتے، ادب کرنا چاہیے، ادب بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اوراق کا اور کسی صفحے پر قرآن مجید کو چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی لکھی ہے نا، وہ صفحہ بھی معزز ہے، اس کا بھی عزت اور احترام سب پر واجب ہے۔ فی صحف مکرمہ، ایسے صحیفوں میں مکرمہ جن کی عزت کی جاتی ہے، مرفوعۃ جو بلند کیے ہوئے ہیں، مطہرۃ پاک کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ ہیں تو بلند، لوح محفوظ پہ بلند ہیں، لیکن اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی جگہ بلند مقامی ہے، نیچے اس کو رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اصل جگہ بلند ہی ہونی چاہیے کیونکہ اس کی شان مقام عظمت بلند ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں۔ یہ سافرہ جو ہے نا یہ سفیر سے بھی ہے نا، سفارت سے لکھنے کے بعد۔ ہاں جی ہاں جی، غلطی چاہے عجمیوں کے اندر ہو چاہے عرب کے اندر ہو، غلطی غلطی ہے۔ قرآن مجید کے ادب کے حوالے سے عجمی جو ہیں وہ سب سے آگے ہیں، قرآن مجید کے ادب کے حوالے سے۔ عربی اگر نہیں کرتے تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، کرنا چاہیے۔ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن کریم لکھنے والوں کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ لکھنے والے بھی معزز ہیں۔ صحابہ کرام جو کاتبین وحی تھے وہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، باقی صحابہ سے افضل ہیں جو وحی کو لکھا کرتے تھے، اور وحی لکھنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی شامل ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی وحی لکھا کرتے تھے، اور قرآن کریم کے اندر یہ جو آیت الکرسی ہے اس کی کتابت حضرت معاویہ نے کی ہے، آیت الکرسی کی کتابت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو کاتبین وحی کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑی عظمت بیان کی ہے، اور آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت بھی ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم کے الفاظ ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، یہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں، خیرکم۔ آج ہم اپنے آپ کو بہتر کہتے ہیں یا کوئی انسان بہتر کہتا ہے، یہ اس کی گارنٹی بہتر ہونے کی آئی نہیں، گارنٹی وہ ہے جو اللہ اور اس کا رسول دے دے۔ اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ تعلق یہ انسان کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ کرامن، جو بہت معزز ہیں، برارہ، نیک ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو قرآن کریم لکھنے والے ہیں یہ نہایت معزز ہیں اور نیک ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے والے لکھنے والے سب اس میں آ جائیں گے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان، قتل الانسان، قتل مارا جائے، الانسان انسان، ما اکفرہ وہ کس قدر ناشکرا ہے۔ یہ ایک بد دعا کے طرح کے الفاظ ہیں کہ انسان مارا جائے کہ وہ کس قدر ناشکرا ہے، یعنی اتنی زیادہ نعمتیں ہونے کے باوجود بھی وہ ناشکری کرتا ہے۔ اگر یہ ہے کام، یہ بات ہے نا، تو پھر مارا جائے انسان، برباد ہو جائے، یعنی اگر انسان ماری جائے تو اس کے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے نا، یہ سب سے بڑی بد دعا ہے۔ تو قتل الانسان، انسان مارا جائے، ما اکفرہ کہ وہ کس قدر ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، من ای شیء کس چیز سے، خلقہ اس نے اس کو پیدا کیا۔ انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا۔ ہمیں متکبر بنا پھرتا ہے،
فخر کرتا ہے اپنے آپ پر. سب سے بڑی بات ہے کہ انسان اس چیز پر غور کر لے کہ وہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے, اس کی ساری آکڑ ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حقیر سے قطرے سے پیدا کیا ہے. من نطفۃ, ایک قطرے سے. خلقہ, اس نے اس کو پیدا کیا. فقدرہ, پس اس کا اندازہ مقرر کیا, اس کی تقدیر لکھی ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ایک نقطے سے, ایک نطفے سے پیدا کر کے اس کے بعد ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس کی مکمل زندگی کی تفصیلات لکھ دی. اس نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے, اس نے بچپن میں کیا کرنا ہے, اس نے بوڑھے ہو کے کیا کرنا ہے, اس نے موت تک کیا کرنا ہے, کیا کہنا ہے, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, ہر چیز لکھ دی گئی. ٹھیک ہے. ثم السبیل یسرہ, پھر السبیل, سبیل کہتے ہیں راستے کو, پھر راستے کو یسرہ, اس نے اس کو آسان کر دیا. پھر راستے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کر دیا, آسان بنا دیا. اس کے 3 معنی مفسرین نے بیان کیے. پہلا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان بنا دیا. اگر اللہ تعالیٰ نہ آسان بناتا تو وہ اسی پیٹ کے اندر ہی مر جاتا اور ماں کو بھی, ماں کی موت کا بھی باعث بن جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ آسان بنا دیا. دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ خیر اور شر کا راستہ اس کے لیے آسان بنا دیا. وہ جس طرف بھی چلنا چاہے گا نا, اگر خیر کی طرف چلنا چاہے گا تو خیر کا راستہ آسان بنا دیا جائے گا. اگر شر کی طرف چلنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ شر کا راستہ اس کے لیے آسان بنا دے گا. اور تیسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صحیح راستے کی پہچان اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسان کر دی. یعنی انسان جتنا مرضی گنہگار یا برا ہو نا, اس کو پھر بھی صحیح راستے کی پہچان ہوتی ہے. انسان جتنا مرضی جھوٹا ہو, جتنا مرضی بدکار ہو, جتنا مرضی زانی ہو, شرابی ہو, چوری کرتا ہو, لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے, صحیح راستہ اس کے برعکس ہے, اس کو یہ سارا پتہ ہوتا ہے. ثم السبیل یسرہ, پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان راستہ کر دیا. ثم اماتہ, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی. فاقبرہ, پھر اسے قبر میں رکھوایا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. انسان کے پوری زندگی کے اعمال کی جزا اور سزا کے لیے موت, اور موت کے بعد قبر. اگر قبر نہ ہوتی تو جس طرح جاندار دوسرے جانور پڑے رہتے ہیں, اس طرح انسان کی لاش پڑی رہتی اور بدبودار ہو کے دوسرے انسانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عزت بخشی, اور ویسے بھی اگر لاش باہر پڑی رہے تو اس کی بھی حرمتی بھی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عزت بخشی ہے کہ اس کو بڑے باعزت طریقے سے دفنانے کا اور اس کو قبر جو ہے وہ دی اللہ تعالیٰ نے, تاکہ اس کی عزت وہ کی جائے. تو قبر کا جو معنی ہے وہ ہمارے ہاں تو صرف ایک گڑھے پر بولا جاتا ہے نا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں, یا جن کو جلا دیا جاتا ہے, یا جو جناب ہوا میں, مطلب اگر ہوائی جہاز میں ان کا جو ہو رہا ہے ایکسیڈنٹ ہوا یا مسئلہ ہو, تو ادھر جو ہے وہ مر گئے, تو ان کی پھر قبر کہاں پہ, جن کی ہڈیاں نہیں ملتی مثال کے طور پر, جن کے جسم ہی نہیں, کچھ نہیں ملتا. تو قبر کا جو ہے معنی وہ خاص ایک گڑھے کا نام نہیں ہے. انسان جہاں بھی رہے گا نا موت کے بعد, وہ اس کی قبر ہے. اگر سمندر میں غرق ہو گیا ہے, اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی, اس کے اندر ہی ہے, تو وہی اس کی قبر ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر ہی اس کو جزا اور سزا ہوگی. اسی طرح جہاں بھی جس انسان کی ہڈیاں یا گوشت پڑا ہوا ہے نا, وہاں بھی اس کو جزا اور سزا ہوگی, وہی اس کی قبر ہے. قبر کے لیے کوئی خاص مطلب گڑھا جو بنانا, یہ تو سنت ہے نا, بنانا چاہیے. لیکن اگر کسی انسان کی ہڈیاں نہیں ملتی ہیں, ڈیڈ باڈی نہیں ملتی ہے, تو اس کے لیے قبر کون سی ہوگی؟ اس کے لیے وہی ہوگی جہاں پہ وہ ہے. لیکن صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے کہ کسی بھی انسان کی, مسلمان کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے, باعزت طریقے سے پہلے اس کو غسل دیا جائے, پھر اس کو کفن دیا جائے, کفن کے بعد اس کو ایک گڑھے میں دفنا کے اوپر مٹی ڈال دی. ہاں, اسی وجہ سے کہا ہے نا کہ وہ جو جلاتے ہیں نا, مردے کو جلا دیتے ہیں, تو جو اس کی وہ مطلب وہ بچتی ہے وہ ساری وہ ہوا میں اڑا دیتے ہیں. جہاں بھی ہے, جہاں بھی اس کی راکھ پڑی ہوگی نا, وہی اس کے لیے قبر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جزا و سزا وہاں پہ دے رہا ہے, سمجھے نا. کیونکہ وہ ایک انسان کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ اس نے اپنے اللہ تعالیٰ, وہ فوت ہونے لگا نا, تو اس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوا. اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ میں جب فوت ہو جاؤں نا, تو آپ لوگوں نے میری ڈیڈ باڈی کو جلانا ہے, جلا کے آدھی کو تم نے ہوا میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں اڑا دینی, سمندر میں پھینک دینی. تو جب یہ بات ہوئی تو بیٹوں نے ایسے کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری راکھ کو جمع کر کے اس کو پھر زندہ کر لیا. زندہ کر کے پوچھا, ہاں تو انج کیوں کیتا, تجھے پتہ بھی ہے کہ دفنانے کا صحیح طریقہ یہ ہے, تو تم نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کیوں کی؟ اس نے کہا, یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے.
کہ میں اگر تیرے سامنے کھڑا ہوں گا تو کیا اگر تم مجھ سے پوچھے گا سوال میں کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس انسان کو اس ڈر کی وجہ سے معاف کر دیا کہ تم مجھ سے ڈرتا ہے۔ تو کیا ہے کہ بھئی انسان کو اللہ تعالیٰ جمع کر لیتا ہے، جہاں بھی اس کی ڈیڈ باڈی ہو، جہاں بھی اس کی راکھ ہو، جہاں بھی ہو نا، کوئی سکھ ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بعد میں جمع کر کے اس کو جزا اور سزا کا معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ۔ ثم پھر اذا شاء جب وہ چاہے گا انشرہ اس کو اٹھا لے گا۔ قبر کے بعد اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کو اٹھائے گا اور اس کی جو ہے نا وہ آخرت شروع ہو جائے گی، اس کی قیامت شروع ہو جائے گی۔ یہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں نا، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ کہا فحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے؟ تم لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہیں کوئی با مقصد نہیں بنایا۔ آج دیکھ لیں ہمارے ہاں سب لوگوں کا یہی ایک ذہن بن چکا ہے اکثر معاشرے کا کہ ہمارا پیدا ہونے کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ جس کو بھی دیکھ لیں وہ پیسے کی طرف دوڑ رہا ہے، مال کی طرف دوڑ رہا ہے، دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے، جیسے وہ دنیا میں آیا ہی پیسے کمانے کے لیے، اور کوئی اس کا مقصد ہی نہیں ہے۔ تو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں لوگ، مال کما لیا، کھا لیا، پہن لیا، بس ایک کام ہے ساتھ، اور کوئی مقصد ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر یاد کرنے کا ٹائم ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم یہ بھی گمان کر بیٹھے ہو کہ تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے۔ تم لوگوں نے یہ بھی سوچ لیا نا، اگر تم دنیا میں عیاشی کر رہے ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس نہیں جائیں گے، حالانکہ تم ہمارے پاس واپس آنے والے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ساری صورتیں اس لیے بیان کی۔ کلا لما یقضی ما امرہ، کلا ہرگز نہیں، لما یقضی ابھی تک اس نے پورا نہیں کیا، ما وہ امرہ جو اس نے حکم دیا تھا۔ یعنی یہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے نا ساری وہ چیزیں بیان کی نا جس میں انسان کو بتایا گیا کہ اس انسان پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے انسان کو کن مراحل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پھر اس کے لیے راستے کو آسان کیا، ہموار کیا، پھر اس کو جناب جس راستے پر وہ چاہتا تھا اس کو چلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی، پھر اس کو قبر کے لیے جگہ دی، پھر جب وہ چاہے گا اس کو اٹھائے گا۔ یعنی یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بتائیں۔ پھر آگے کہا کہ ابھی تک انسان نے وہ کام پورا نہیں کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کا اس کو حکم دیا تھا۔ یعنی انسان اگر ساری زندگی بھی فرائض پورے کرتا رہے نا، پھر بھی انسان مکمل طور پر وہ فرائض پورے نہیں کر سکتا، کمی پھر بھی رہ جاتی ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم فرائض کو بھی دیکھیں نا، تو اگر ہم روزانہ 5 وقت کی مکمل نماز پڑھتے ہیں، کبھی کوئی ہم نے فرض چھوڑا نہیں ہے یا کوئی نماز نہیں چھوڑی، تو پھر بھی ہم نے فرائض کی طرف دیکھ لیں کہ ہماری نماز کس طرح کی ہوتی ہے۔ اکثر ہماری نمازوں میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے روزے کس طرح کے ہیں، ہمارے جناب جتنے بھی ہمارے نیکی کے اعمال ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی کمی جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، ابھی تک تو اس نے وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اس نے اسے حکم دیا تھا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فَلْيَنظُرِ الْإِنسان، تو چاہیے کہ ضرور انسان دیکھے إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف۔ پچھلی آیتوں میں کہا کہ اپنی پیدائش کے مراحل کو دیکھے، اپنے پیدائش کے مراحل پر توجہ کرے، نظر ڈالے۔ اب ہے اپنے کھانے کی طرف دیکھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھانے کا نظام بنایا۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، انا صببنا الماء صبا، کہ بے شک ہم نے سببنا برسایا، الماء پانی، صبا خوب برسانا۔ یعنی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پانی نازل کرتے ہیں، بارش نازل کرتے ہیں۔ ثم شققنا الارض، پھر ہم نے شققنا پھاڑا، الارض زمین کو، شقن ایک عجیب طریقے سے پھاڑنا، یعنی اندر سے جب وہ پودے کی کومپل نکلتی ہے، درخت کی ایک پودے کی، تو وہ کس انداز سے نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کومپل میں طاقت کو پیدا کیا، پھر اس کے لیے زمین کو نرم کیا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے، اور تو کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا کہ یعنی ایک چھوٹی سی کومپل ہوتی ہے اور اس میں یہ طاقت پیدا کر دی کہ زمین سے باہر آ جائے،
کسان نے اس کو زمین کے اندر کیا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو باہر نکالا، اور پھر باہر نکال کے اس کو ایک بہت بڑا تناول درخت بنا دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا ایک عجیب طریقے سے پھاڑنا، فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اگایا فیہا اس میں حبا ایک اناج ہم نے اگایا۔ پھر یعنی مراد کیا ہے، وہ جو بار بار کاٹی جانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ترکاریاں جو ہوتی ہیں کہ اگتی ہیں پھر کاٹی جاتی ہیں، پھر اگتی ہیں پھر کاٹی جاتی ہیں، اس طرح کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان میں اناج اگایا۔ وعنبا اور انگور، وقضبا اور ترکاریاں وغیرہ، وزیتونا اور زیتون کو، ونخلا اور کھجوروں کے درخت کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے زمین سے اگایا۔ وحدائق اور باغات، غلباً گھنے، حدائقہ یہ حدیقت ان کی جمع ہے، حدیقہ کہتے ہیں ایک باغ کو، حدائقہ کئی باغ، غلباً گھنے ہوئے باغات اللہ تعالیٰ نے اگائے۔ وفاکہتاً اور پھل، واباً اور چارہ بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے زمین سے اگایا، پھر وہی چارہ جو جانور کھاتے ہیں اور لوگ نہیں کھاتے، چارہ جانور کھاتے ہیں اور باقی جتنی بھی چیزیں پیچھے بیان کی وہ لوگ کھاتے ہیں، یعنی تمہارے جانوروں کا کھانا بھی ہم نے زمین سے اگایا اور تمہارا کھانا بھی ہم نے ہی زمین سے اگایا۔ متاعا لکم، تمہارے لیے ہی یہ فائدہ ہے، ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی۔ انعام مویشی کو کہتے ہیں، جانوروں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے یہ فائدہ ہے، زندگی کا سامان ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں یہ ایک قدرت کی نشانی ہے جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے تو پھر یہ ساری نشانیاں بیان کر کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں قیامت والے دن دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فَإِذَا پس جب، جاءت آ جائے گی، الصاخہ کانوں کو بہرا کرنے والی، مراد قیامت، یعنی کانوں کو بہرا کر دینے والی جو نفخ کہتے ہیں، وہ جو سور کی جو سور میں جب پھونکا جائے گا نا تو اس کی جو ہولناک آواز ہے جس سے قیامت قائم ہو جائے گی، تو وہ جب آ جائے گی نا، یوم جس دن، یفر بھاگے گا، المرء آدمی، من اخیہ اپنے بھائی سے، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، و امہ اور اپنی ماں سے، و ابیہ اور اپنے باپ سے، و صاحباتہ اور اپنی بیوی سے، و بنیہ اور اپنے بیٹوں سے۔ جن سے انسان کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا، بیٹے اور اس کے بعد بیوی، پھر اس کے بعد ماں باپ، اس کے بعد بھائی جس کے ان کے مقابلے میں بھائی سے کم محبت ہوتی ہے تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا۔ سورہ معارج کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹوں کا تذکرہ کیا، یعنی انسان اس دن جس سے سب سے زیادہ محبت ہوگی اس سے بھی بھاگے گا، اور جس سے محبت نہیں ہوگی اس سے تو بھاگنا ہی بھاگنا ہے، یعنی اس کا تو ذکر ہی مطلب نہیں ہے کہ بھئی جس سے انسان کو سب سے زیادہ محبت تھی دنیا میں اس سے انسان بھاگ رہا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے انسان دنیا میں کیا کچھ نہیں کرتا، ہر چیز انسان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، حتیٰ کہ کئی ماں باپ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ وہ مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں بیچارے، صرف اپنی اولاد کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیا نہیں کرتا انسان، ہر چیز کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ انسان جو ہے اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے ماں باپ سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، لِكُلٍّ ہر شخص کے لیے، امرن ہر شخص کے لیے، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شأنٌ ایک ایسی حالت ہوگی، یغنیہ جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی، یعنی اس کو دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہوگی اس ایک حالت کی وجہ سے۔ یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ پیش کیے جائیں گے تو ان کی حالت اس طرح ہوگی کہ وہ ننگے جسم
اور جس طرح یعنی دنیا میں پہلی مرتبہ آئے تھے اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو قیامت دن اٹھائے گا اور ان کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے مطلب اس بات کا مجھے خوف ہوا کہ کیا ننگے جسم ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو کوئی دیکھے گا نہیں، تو میں نے اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ عائشہ معاملہ اس سے بھی سخت ہوگا، تم تو ایک دوسرے کو دیکھنے کی بات کر رہی ہو نا، اس وقت لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آئے گا، معاملہ اس سے بھی سخت ہوگا، یعنی ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کا کوئی خیال نہیں ہوگا، معاملہ اس سے بھی سخت ہوگا۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی نفس و نفسی کے عالم میں ہوں گے، نفسی نفسی کہیں گے، سوائے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام انبیاء اپنی جان کی فکر کریں گے اور یہی کہیں گے کہ نفسی نفسی۔ وہ حدیث بھی آتی ہے کہ سارے لوگ جب اکٹھے ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر جناب اسی طرح ترتیب انبیاء کرام کے پاس، اور تمام انبیاء یہ کہیں گے کہ آج میں کچھ نہیں کر سکتا، تو یہی ہے کہ وہ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، وجوہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے یومئذ اس دن، مسفرۃ روشن ہوں گے، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، یعنی روشن چہرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس چہرے کے اوپر خوشی ہو، خوشی اور مسرت کے جس کے چہرے کے اوپر اثرات ہوں وہی روشن چہرہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ روشن چہرہ کب بنے گا؟ جب انسان کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے گا۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا۔ اللہ کہتے ہیں جب نامہ اعمال انسان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا تو اس وقت اس کا پھر حساب انتہائی آسان کر دیا جائے گا، اور جب ان حساب و کتاب انتہائی آسان ہوگا تو پھر وہ اپنے اہل کی طرف جائے گا خوشی خوشی، اپنے نامہ اعمال کو لے کر دائیں ہاتھ میں جب ملے گا تو اپنا رزلٹ دکھانے کے لیے، اپنا مطلب نتیجہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو جی میں پاس ہو گیا اور میں فرسٹ آ گیا، تو یہ چیز دکھانے کے لیے بڑی خوشی خوشی اپنے اہل کی طرف جائے گا۔ تو یہ جو روشن چہرے ہیں یہ نامہ اعمال ملنے کے بعد ہوں گے۔ ضاحکۃ ہنستے ہوں گے، مستبشرہ بہت خوش ہوں گے، جب انسان خوشی میں ہو تو انسان ہنستا ہے۔ ووجوہ اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے یومئذ اس دن، علیہا غبرہ کہ جن پر ایک غبار ہوگا، ٹھیک ہے، غبار سیاہی چھائی ہوگی ان پر، ٹھیک ہے، ترحقھا قطرہ ان کو ڈھانپتی ہوگی، قطرۃ سیاہی، اولئک ہم یہی ہیں لوگ وہ، الکفرۃ جو کافر ہیں، الفجرۃ نافرمان، یعنی کافر اور نافرمان جو لوگ ہوں گے ان کو پہچاننے کا طریقہ یہ بھی ہوگا قیامت والے دن کہ ان کے چہروں پر سیاہی آ جائے گی، کالے سیاہ چہرے ہو جائیں گے ان کے، اور جو مومن ہوں گے جو نیک ہوں گے ان کے چہروں پر اللہ تعالیٰ تر و تازگی اور روشنی جو ہے نا وہ پیدا کر دے گا۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پس جب آ جائے گی، الصَّاخَّةُ کانوں کو بہرا کرنے والی یعنی قیامت، یوم اس دن، یفر بھاگے گا، المرء آدمی، من اخیہ اپنے بھائی سے، وامہ و ابیہ اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ و بنیہ اور اپنے بیوی اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم ان میں سے ہر شخص کے لیے، یومئذ اس دن، شأن ایک ایسی حالت ہوگی، یغنیہ جو اس کو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا۔ وجوہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے یومئذ اس دن، مسفرۃ جو کہ روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ ہنستے ہوں گے بہت خوش ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر غبار ہوگی، ترحقھا قطرہ ان کو سیاہی ڈھانپتی ہوگی، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور نافرمان۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس۔